बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर रिलीजन इस्लाम चैनल। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि हमारा एक अपना आवर रिलीजन इस्लाम चैनल है। तो दोस्तों आप सबको खुश आमदीद हमारे आवर रिलीजन इस्लाम चैनल में, और उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत आफियत से होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों आप लोगों से बस इतनी सी दरख्वास्त है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि तो मज़ीद वीडियो और अच्छी इस्लामिक वीडियो आप तक मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम हर बार की तरह एक मरतबा फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आए। जब तुम्हारे अपने भी छोड़ जाते हैं। दोस्तों दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, होते तो वो दुनिया में ही हैं लेकिन ना होने के बराबर ही होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आज भी वो हमारे साथ नहीं है। वक्त ऐसे लगता है जैसे कि आगे बढ़ा ही नहीं, उसी जगह पर ठहर चुका है। दोस्तों इंसान को तो दुनिया ताने मारती रहती है, ताने कोसती रहती है और ये कहती रहती है तुम किसी के काबिल नहीं, तुम इस काबिल भी नहीं हो। जब दोस्तों कोई अपना इंसान भी ये कह दे तो इंसान उस वक़्त बहुत कमज़ोर हो जाता है। अगर कोई गैर कहता है ना कि तुम इस काबिल नहीं हो तो इंसान इस काबिल हो जाता है। जब लेकिन अपना कह देता है ना कि तुम इस काबिल नहीं हो, ख़ास करके अगर कोई खूनी रिश्ता हो जिसके साथ और वो तुमको कह दे कि तुम इस काबिल नहीं हो, तो दोस्तों इंसान कमज़ोर हो जाता है। तो लिहाजा अगर आपका किसी से खूनी रिश्ता है तो दोस्तों खुदा के लिए अगर आपको उससे प्यार है तो उसको मजबूत बनाने के लिए ये मत कहो कि तुम इस काबिल नहीं। हकीकत में वो सच में इस काबिल नहीं रहेगा। इससे इंसान कमज़ोर हो जाता है और उसमें किसी चीज़ की भी क़ुव्वत नहीं रहती। कुछ वालिदैन भी ऐसे होते हैं कि शुरू में अपने बच्चे को लोगों के सामने ताने कोसते हैं और शुरू में ही अपने बच्चे को इतना गलत कह देते हैं सबके सामने कि ये इस काबिल नहीं, कि ये वो काम नहीं कर सकता, मेरा बेटा नील है। तो जिसकी वजह से बेटे में इतना खौफ पैदा हो जाता है कि वो हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाता है और हिचकिचाहट उसमें इतनी आ जाती है कि वो चार बंदों में बैठकर बात करने के भी काबिल नहीं होता। और अक्सर ऐसे वालिदैन मैंने देखे हैं अपनी ज़िंदगी में कि वो अक्सर किसी ऐसे इंसान के बच्चे को अहमियत देते हैं जिसकी नज़र में ना तो उसके वालिद की अहमियत होती है ना ही बेटे की अहमियत होती है। वो लोग तो नाम बना जाते हैं लेकिन हकीकत में क्या होता है दोस्तों हकीकत में तो उस इंसान की वैल्यू नहीं रहती। वो ये नहीं लोग कहते कि फ़लाँ इंसान का बेटा था, हालांकि फ़लाँ इंसान ने तो उसको अहमियत दे दी, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि वो उसका बेटा था। वो यही कहेंगे उसका बेटा कमज़ोर था लेकिन ये फ़लाँ आदमी का बेटा था, वो उसका सर फ़ख्र से बुलंद हो जाएगा। आप लोग गैर लोगों को ज़रूर अहमियत दें लेकिन किसी ऐसे को अहमियत ना दे जो आपको अहमियत ना देता हो। जब तुम्हारे अपने भी छोड़ जाते हैं। दोस्तों जब सब ये कहते हैं ये मर गया, ये मिट गया, ये ख़त्म हो गया, तब अल्लाह मुस्कुराता है और फरमाता है ऐ मेरे बंदे लो अब ये शुरू हो गया। तब इंसान की शुरुआत होती है। जब इंसान को दुनिया छोड़ जाती है ना तब अल्लाह उसका साथ देता है। इंसान को हिम्मत तो किसी मौके पर नहीं हारनी चाहिए, ये इंसान के इल्म में नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई आपका अपना भी आपको ठुकरा रहा है तो दोस्तों घबराए मत। उस वक़्त आपका एक अल्लाह के साथ मुलाकात का वक्त आता है, उस वक़्त अल्लाह आपका सहारा बनता है। दुनिया तो आपसे साइड पर हो जाएगी लेकिन उस वक़्त अल्लाह आपके साथ होता है। आपको इल्म भी नहीं होता, उस वक़्त आप वो काम कर सकते हैं जो आपके बस में भी ना हो। तो दोस्तों उस वक़्त तो अल्लाह कहता है लो शुरू हो गया। और दोस्तों हर इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा वक्त भी ज़रूर आता है जब उसके अपने भी उसको अहमियत नहीं देते, और यकीनन आपकी ज़िंदगी में ये वक्त कई बार आया होगा। मुसीबत के वक्त तो असल में इंसान का इम्तिहान ही वो होता है, क्योंकि इंसान के लिए अपने मुंह से निकले अल्फाज से इंसान ये साबित नहीं कर सकता कि वो कितना अच्छा है। हकीकत में अगर किसी ख़ास वक्त पर आपको अहमियत दे तो पता चलता है वो आपसे कितनी मोहब्बत करता है। अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू तो लाखों इंसान इस दुनिया में बन जाते हैं।
اصل میں ہر بار انسان کا بھی قصور نہیں ہوتا۔ کئی بار انسان کے دل میں لالچ ہوتا ہے، اگر میں اپنی ویلیو رکھوں گا یا کسی اپنے کی ویلیو رکھوں گا تو عزت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ میرے اپنے میں ٹیلنٹ نہیں۔ حالانکہ اس انسان کو یہ پتہ نہیں کہ اگر آج اس کی ویلیو بناؤں گا تو کل اس کی وجہ سے ہی میرا سر فخر سے بلند ہوگا، اور اگر آج ہی میں اس کو ٹھکرا دوں گا تو زندگی میں یہ ہمیشہ کے لیے نالائق رہ جائے گا۔ تو ایک عزت نہیں ملے گی۔ غیر میں ٹیلنٹ ہے، عزت ملے گی تو کیوں نہ ہم غیر کو ہی عزت دے دیں، غیر کو عزت دے دے، اور اس غیر کو عزت دے دے جس کی نظر میں ہماری کبھی ویلیو ہوئی نہیں۔ یہ اکثر لوگوں کے والدین یہ غلطی کر دیتے ہیں۔ دوستو، یہ ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ یہ وقت کے ساتھ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ میں بھی اپنی زندگی میں بہت کمزور ہوا، لیکن جب پتہ چلا کہ یہی وقت خدا سے ملنے کا ہے تو دوستو میں نے اپنی زندگی میں وہ کام کر دیے جس کا مجھے کبھی گمان بھی نہیں تھا، اور میں نے ایسوں کو پیچھے چھوڑ دیا جو ساری زندگی مجھے تانے کوستے رہے۔ آج ان لوگوں کا میں نے سر نیچے کر دیا ہے، تو لہٰذا لوگ ٹیلنٹ والے کو عزت دے دیتے ہیں۔ صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے انسان اپنے ایسے خاص بندے کا دل توڑ دیتا ہے۔ شاید وہی انسان نے اسے زندگی میں سہارا دینا ہوتا۔ وہ بیٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا بھتیجا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا بھانجا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کو آپ سے محبت ہے تو اس کو ویلیو دیں۔ دوستو، کسی دوسرے کی خاطر اپنی اولاد کو اہمیت سے نہ ہٹائیں۔ انسان کی زندگی میں اسی نہیں سہارا بننا ہوتا ہے جس کو وہ ویلیو دیتا ہے، لیکن ہر بار بھی ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن وہ ایسے انسان کو اپنی غلطی کی وجہ سے کھو بھی دیتا ہے جس نے اس کا سہارا بننا ہوتا ہے۔ سوچتے تو سب ہوں گے آخر ایسا کیوں؟ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے تو اہمیت دی تھی، میں نے تو ساری زندگی اس کو اہمیت دی تھی، لیکن جہاں مجھے دینی چاہیے تھی وہاں ہی کسی دوسرے کو کیوں دی؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ ماجرا ہر انسان کی زندگی میں نہیں ہوتا، لیکن 80% لوگوں کی زندگی میں یہ ضرور ہوتا ہے، اور ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اور لوگ جانتے ہیں غیر تو غیر ہے، آخر اور کتنی دیر وہ تمہارا ساتھ دے گا۔ غیر ایک نہ ایک دن اپنا جلوہ ضرور دکھائے گا کہ میں کیا چیز ہوں اور تمہاری کیا ویلیو ہے میری زندگی میں۔ وہ یہ بھول جائے گا کہ آج میں کس مقام پر ہوں اور کس کی وجہ سے ہوں۔ آخر اور کتنی دیر اور دوسروں کا ساتھ دے گا۔ جس انسان کو تم نے اہمیت نہیں دی اسے تو تم نے کھو دیا۔ اب دوسرا جس کو غیر کو اہمیت دی، کیا تم کو پورا یقین ہے اب وہ ساری زندگی تمہارے کام آئے گا؟ اللہ ہمیشہ انسان کو آزماتا ہے، پھر اس کے لیے معجزات کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دیتا ہے۔ کیا اللہ بھی تم کو بھروسہ نہ تھا؟ کیا تم کو اللہ پر بھی بھروسہ نہ تھا؟ اپنی عزت کا دوستوں محفل پر بیٹھنے سے آپ کی عزت نہیں کم ہو سکتی، بلکہ کسی ایسے غیر کو عزت دو جس کی تمہارے لیے ویلیو بھی ہو، اور ایسے غیر کو جو تم کو کچھ سمجھتا بھی نہ ہو اس کو اس کے ایک ٹیلنٹ کی وجہ سے عزت دینے سے آپ کی عزت ضرور کم ہوگی۔ یاد رکھنا دوستو، یہ بہت بڑا ایکسپیرینس ہے، اور جس انسان کی دل آزاری کر کے آپ نے اسے کھو دیا وہ چاند اب آپ کو بلب کی روشنی بھی میں میسر نہیں کرے گا۔ لہٰذا بات کرنے کا مقصد یہ ہے اپنے آپ کی نہیں، اپنے دل کی آزاری کر رہے ہو آپ لوگ، اور اپنے کسی انسان کی دل آزاری نہ کرو، اور مت اس کو اہمیت دو جس کی زندگی میں آپ کی قدر نہیں، جس کو تم نے موقع پر عزت نہیں دی، ویلیو نہیں دی، جس کو تم نے موقع پر جس کی وجہ سے اس میں ٹیلنٹ آنا تھا۔ دوستو، اگر کسی آپ اپنے کو ٹھکرا دیتے ہو سکتا ہے وہ بعد میں لوگوں کی مارے کھا کر ٹیلنٹ اپنے آپ میں لے ہی آئے، لیکن دوستو یہ 80% لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ 20% لوگوں کے ساتھ کام ہوتا ہے۔ اس کا تھوڑا الٹ ہے، کیونکہ لوگ بہت کم ہیں ایسے جو سمجھنے والے ہیں کہ جب دنیا چھوڑ جاتی ہے تو تب اس کے ساتھ کون ہوتا ہے۔
دوستو اگر آپ کسی ایسے بندے کو عزت دے رہے ہو اور اہمیت دے رہے ہو ایک مجمع میں کہ اس میں ٹیلنٹ ہے اور حقیقت میں اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی ویلیو نہیں، تو دوستو یہ آپ غلط کر رہے ہو سکتا ہے ساری زندگی وہ آپ کو تانے کوستا رہ جائے کہ یہ انسان کیسا ہے، وہ یہ بھول جائے گا اور دنیا بھی یہ بھول جائے گی کہ آپ کی وجہ سے وہ ادھر ہے۔ دنیا صرف ٹیلنٹ کو دیکھے گی، وہ آپ کو نہیں دیکھے گی، وہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو غلط کہتی رہ جائے گی، اور ساری زندگی آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بہت کمزور ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اگر آپ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کرتے ہیں ویڈیو دیکھنے والے، تو دوستو اپنی اولاد کو کمزور مت کریں اور کسی ایسے بندے کو ان کے سامنے اہمیت نہ دیں اپنی اولاد کے سامنے کہ آپ کی اولاد اور کمزور ہو جائے کہ اسے لگے کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ اللہ نے انسان سے 3 چیزوں کا وعدہ کیا ہے، ایک رزق کا، اور ایک اس کی عزت کا اور ذلت کا۔ دوستو ذلت بھی اس کو ملتی ہے کہ اس کی اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے، اور عزت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی عام انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی عزت چلی جائے گی۔ تو پھر دوستو یہ بتائیں، جب عزت اور رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کر ہی دیا ہے تو آپ لوگوں کو کس چیز کا خوف ہے؟ کس چیز کا آپ خوف کر رہے ہیں؟ زندگی کا بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، یہ زندگی کا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس فیصلہ ہے کہ کس کو کب جانا ہے، کس کو کب نہیں جانا۔ تو دوستو پھر یہ بتائیں خوف کس بات کا؟ امید ہے کہ میری ان باتوں کا آپ کو فائدہ ضرور ملا ہوگا۔ سچ ہمیشہ کڑوا ضرور ہوتا ہے، لیکن دوستو اگر کوئی اس پر عمل کر لے تو اس کو فائدہ بھی ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ کسی ویڈیو پر۔ جزاک اللہ۔